کیا حال ہے, کیسے ہیں؟ آج آپ کو آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ بھائی دفعہ 144 ہے, راستے بند ہیں, سب مشکلوں میں ہیں, کہیں بہت جگہوں پہ روڈ بلاکس ہیں, نہ صرف کراچی میں پورے پاکستان میں روڈ بلاکس ہیں. لیکن ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ لائٹر سائڈ پہ شو کو شروع کریں. آج آپ کچھ اچھی بات بتائیں ہمیں آج کے دن کے حوالے سے. اچھے دن کی بات آپ کو کیا بتائیں طلحہ, جس ملک کی صورتحال چل رہی ہے فی الحال اس پہ صرف سب سے پہلے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے یہی بات ہو رہی ہے ہر گھر میں, کیا بلکہ بچے بھی آج کل یہی بات کر رہے ہیں. اور آج وہ دن آ گیا ہے 25 مئی جب پاکستان تحریک انصاف اپنی لانگ مارچ سٹارٹ کرے گی اور عمران خان صاحب اس کو لیڈ کریں گے پشاور سے. تو اس کے علاوہ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ طلحہ مجھے یہ بتائیں, آپ نے کہا دفعہ 144 لگی ہوئی, دفعہ 144 ہے کیا بیسکلی؟ اوکے, اگر آپ گورنمنٹ کے اینگل سے دیکھیں تو ورڈ دفعہ 144 گورنمنٹ یہ کہے گی کہ جب سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگے تو ہم دفعہ 144 نافذ کرتے ہیں سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے. اس میں کوئی جمع نہیں ہو سکتا, کوئی جلسہ نہیں ہو سکتا, کوئی اجلاس نہیں ہو سکتا, کوئی گیدرنگ نہیں ہو سکتی, کوئی میٹنگ نہیں ہو سکتی پبلکلی. لیکن اگر آپ عوام کے نظریے سے دیکھیں اور صحافیوں کے نظریے سے دیکھیں تو لگتا کچھ یہ ہے کہ جب بھی سچویشن حکومت کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے وہ کہتے ہیں دفعہ 144 لگا دو. یعنی کہ وہ جب کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے, پلین رائڈنگ بند کرنی ہوتی ہے, کچھ اور سچویشن کو کنٹرول کرنا ہو, اس طرح پولیٹیکل سچویشن کو ملک میں کریٹ ہو جائے تو فوراً سے 144 نافذ کر دی جاتی ہے. کلیئرلی دس از اے ٹول, ایک قانون تو ہے ہی ہے لیکن اس کو حکومت ایک اوزار کی طرح استعمال کرتی ہے اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے. لیکن اس وقت جو ہے عوام مشکلات کا شکار ہے, کیونکہ آپ کو میں بتاؤں موٹر ویز بند کر دیے گئے ہیں. سندھ سے بائی روڈ آپ پنجاب جانا چاہیں آپ نہیں جا سکتے, ٹریول کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. ہائی وے پہ لمبی قطاریں لگ گئی ہیں, لوگ پھنسے ہوئے ہیں, متبادل راستے کھولے جا رہے ہیں, ان کو نکالا جا رہا ہے. کلیئرلی ملک کو جو ہے کانفلکٹ, تصادم, لڑائی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ آؤ لڑتے ہیں, دیکھتے ہیں کس میں ہے کتنی جان. لیکن ہمارا ملک اس لڑائی کا متحمل نہیں ہو سکتا. بالکل طلحہ, یہ بات کلیئرلی کہہ دی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ ہم ایک پرامن اور پرسکون احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں, ایک پرسکون ریلی نکالنا چاہ رہے ہیں. لیکن دکھنے میں ہمیں یہ آ رہا ہے کہ اس کو جان بوجھ کے ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. کیوں اس طرح کے آپ کنٹینرز لگا رہے ہیں, اس میں آپ ریت بھی بھر رہے ہیں منو تاکہ اس کنٹینرز کو ہلایا نہ جا سکے, اور ساتھ ہی ساتھ روڈ پہ آپ نے اس طرح کا مٹیریل بچھا دیا ہے کانچ کو کوٹ کے کہ آپ آگے نہ بڑھ سکیں, آپ کے ٹائر برس ہو جائیں گاڑیوں کے, آپ پیدل بھی نہ چل سکیں. بہت ہی مشکلات کا شکار ہے. انفیکٹ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, اسلام آباد میں ایگزام چل رہے تھے اور ایک ماں پریشان تھی, گاڑی میں ادھر سے ادھر پھر رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ میری بچی کا پیپر ہے, میری بچی کا ایگزام ہے, میں کہاں جاؤں, کس طرح سے کہوں. وہ حکومت سے اپیل کر رہی تھی کہ جو بھی آپ لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں آپس میں بیٹھ کے حل کریں. اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی بیمار ہے, کسی کو کوئی پرابلم ہے, وہ ہاسپٹل نہیں جا پا رہا, ایمبولینسز نہیں پہنچ پا رہی, یہ تو الٹا عوام کو اور تکلیف دینا ہوگا. عوام کا تھوڑا بہت قصور ہے. قرآن میں میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے لوگ ویسے حکمران. وردہ ہم جب تک من حیث القوم خود صحیح نہیں ہوں گے ہمارے حکمران بھی صحیح نہیں ہوں گے. جب تک ہم یہ جو انفارمل اکانومی ہے, جو لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں, جو لوگ ملک سے چھپاتے ہیں کہ ہم کیا کاروبار کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے اگر ہماری فارمل اکانومی 400-500 ارب ڈالر ہے تو ہماری انفارمل اکانومی تقریباً 1500-2000 ارب ڈالر کے درمیان ہے, جو ریکارڈ پہ ہے ہی نہیں. اور سیڈلی ہم خود ایز اے نیشن وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسیل, وی ڈونٹ وانٹ ٹو موو فارورڈ اینڈ پروگریس. سیڈلی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم خود کیسے بدلیں گے. جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے ملک کے حالات بھی نہیں بدلیں گے, ملک بھی نہیں بدلے گا. لیکن ایٹ لیسٹ جو چیز اچھی ہے کہ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان سابق وزیر اعظم جس طرف ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں, دیٹ ویژن از آؤٹ کلاس. وہ خواب ہر پاکستانی کا ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا پاکستان ایسے بنے, لیکن کیسے بنے گا, ویسے کون لے کے جائے گا؟ کیونکہ ایک بندے کا کام نہیں ہے, بہت ساری لوگ چاہیے ہوتے ہیں, تالی ایک ہاتھ سے بچتی نہیں مردہ. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ عوام سڑکوں پہ نکلے گی, عمران خان کو سپورٹ کرے گی, اور کہہ رہے ہیں کہ واقعی حقیقی آزادی کی لانگ مارچ آج سے شروع ہوگی. تو لیکن جھگڑا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ والے جو اس وقت پاور میں ہیں کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ, وہ نہیں چاہتے. وفاقی کابینہ نے عمران خان کو لانگ مارچ کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. رات بھر پنجاب کے مختلف شہروں میں ریڈیں ماری گئیں, پی ٹی آئی کے لیڈرز کو پکڑنے کی کوشش کی گئی, بہت سارے کارکنان کو نظر بند کیا گیا, جیل میں ڈالا گیا. میں آپ کو بتاؤں the worst, جو سب سے بری چیز تھی وہ یہ تھی کہ رات گئے, یعنی کہ آپ دن کی روشنی میں بھی گھر پہ جا سکتے ہیں, آپ ڈیسنٹ ٹائم پر بھی جا سکتے ہیں. رات کے 12 بجے کے بعد گھروں پہ جانا بہت عجیب سی بات تھی, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, which is very disrespectful. اور اس سے معلوم پڑتا ہے کہ ہمارے اداروں کی سوچ کیسی, کہ اندھیرے میں جائیں گے کسی کو نظر نہ آئے. ایگزیکٹلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.